اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 8واں درس ہے۔ کل جو آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دہرا کے آج کا درس شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تنذر من اتبع الذکر، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے، جو قرآن مجید کی اتباع کرے، قرآن مجید کی نصیحت کو سمجھے، قرآن مجید میں جو ہولناکیاں اور جو عذاب اور جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا ان کو پڑھ کر ان کو سن کر ڈرے، تو وہی راستے پر چلتے ہیں۔ اور جب ڈرتا ہے وہ خشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو رحمان سے بے دیکھے ڈرے پر کل میں نے بڑی تفصیل سے بتا دی تھی کہ رحمان سے مراد اگر اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات تو بہت حسین ہے، تو یہاں ڈرنے سے مراد مفسرین نے فرمایا اللہ کے عذاب سے، رحمان کی پکڑ سے، رحمان کی گرفت سے ڈرتا ہے وہ، کہ جو عذاب اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں پہ نازل کیا، قوم لوط پر پتھروں کا عذاب، تو قوم عاد پر چیخ کا عذاب کہ ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے، تو ڈرتا ہے اس عذاب سے جو پچھلی امتوں پہ آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کے سبب ہم پر بھی وہ عذاب آ جائے، ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے۔ اس پر کئی صورتیں تھیں، 3 صورتیں تھیں، میں نے آپ کو تینوں بتائیں کل، ابھی موقع نہیں ہے۔ جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت ہے۔ اس کے لیے بخشش ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور قرآن کی اتباع کرتا ہے، مغفرت ہے اس کے لیے، بخشش ہے، وہ اجر کریم، اور ثواب کی، عزت کے ثواب کی بشارت بھی ہے۔ یہاں تک کل کا درس تھا۔ آج کا درس اس آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، یعنی مردوں کو زندہ کریں گے۔ کب؟ قیامت کے دن، میدان حشر میں ہر مردے زندہ ہوں گے۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ بات ان مردوں کی ہو رہی ہے جو دنیا میں مر گئے، مٹی میں چلے گئے، وہ مردے نہیں، کیونکہ بعض زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ زندہ ہیں لیکن مردہ ہیں۔ قرآن مجید میں 21واں پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کو، انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، حالانکہ زندہ ہیں۔ ابو جہل زندہ ہے، عتبہ زندہ ہے، شیبہ زندہ ہے، ولید بن مغیرہ زندہ ہے، زندہ لوگ جو چل پھر رہے ہیں مکے میں، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو پتہ چلا جو رسول اللہ کی بات کو نہ سمجھے نہ سنے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى، تو بات ایسے مردوں کی نہیں ہو رہی ہے جو زندہ ہیں۔ کافر جو زمین کے اوپر ہے تب بھی مردہ ہے، زمین کے اندر گیا تب بھی مردہ، اور مومن وہ ہے جو زمین کے اوپر بھی زندہ، زمین کے اندر بھی زندہ، کہ حضرت امیر حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، زمین کے اوپر بھی زندہ اور زمین کے اندر بھی زندہ، اور ان کی زندگی کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ پہلی آیت دوسرے پارے میں ہے اور جو دوسری میں نے پڑھی ہے 4تھے پارے میں، یہ دونوں شہیدوں کے لیے ہیں، وہ اوپر بھی زندہ ہیں اندر بھی زندہ ہیں، اور کافر ایسا بدبخت ہے کہ زندہ ہو کر بھی مردہ اور نیچے گیا تب بھی مردہ۔ تو بات یہاں ان مردوں کی ہو رہی ہے جن میں روح تھی دنیا میں اور بعد میں روح نکال لی، اب وہ زمین میں گئے ہیں، تو اب ان کی بات ہو رہی ہے، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے۔ ہر مرنے والا جو دنیا میں آیا ہے، ہر ذی روح جو مرے گا، کل بروز قیامت اللہ رب العزت اسے اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ کیوں؟ اس کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے تو اسے جزا دی جائے گی، جنت ملے گی، برے اعمال ہوں گے تو اس کے سبب اسے عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ مردہ، اللہ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے۔
آقا علیہ السلام نے یہاں اشارہ دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کافر زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، آقا علیہ السلام نے 4 آدمی کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے تو زندہ لیکن اس کا دل مردہ ہے۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 باتیں قلب کو مردہ بنا دیتی ہیں، 4 باتیں قلب کو، دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ پہلی بات الذنب علی الذنب، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، دیکھیں کتنی شاندار بات ہے اور ہم لوگ آج اسی میں لگے ہوئے، وَكَثْرَةُ مُصَاحَبَةِ النِّسَاءِ وَحَدِيثَهُنَّ، عورتوں کے ساتھ بکثرت مصاحبت اور ان سے باتیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ عورتوں کی صحبت بھی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ عورتوں سے کام کی بات کی جاتی ہے، ہاں بھائی کیا لے کے آنا، گوشت سبزی اور کیا ہے، راشن پانی ہے کہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ زیادہ کثرت سے ان کی مصابحت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے گپے لگانا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص وملاحات الاحمق، احمق سے ہنسی مذاق۔ ہنسی مذاق کا مطلب ہے دنیا میں کثرت سے ہنسنا، جو کثرت سے ہنستا ہے، قہقہہ لگاتا ہے، قہقہہ لگانے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ روئے زیادہ اور ہنسے کم۔ دنیا میں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ، اس لیے کہ یہ فانی جگہ ہے، یہاں پر آپ کو بہت کم ٹھہرنا ہے، تو یہاں رو کے گزار دو، اس لیے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، 1 لاکھ سال نہیں، 2 لاکھ سال نہیں، 1 کروڑ سال نہیں، 1 ارب سال نہیں، 1 خرب سال نہیں، لامحدود، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں ہنستے رہنا، وہاں ہنستے رہنا۔ ابھی جو زندگی ہے خوف خدا میں رو رو کے گزار دو، کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ جو آنکھ سے خوف خدا میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس آنسو کے سبب جو خشیت الہی میں گرا اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات آقا نے فرمائی وَمَجَالِسُ الْمَوْتَى، اور مردوں کے ساتھ بیٹھنے سے، مردوں کے ساتھ بیٹھنے سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں کی صحبت کا کیا مطلب، مردوں کی صحبت کا کیا مطلب؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل غنی مترف والسلطان جائر، ہر غنی مترف اور ہر ظالم بادشاہ مردہ ہے، ہر غنی مترف۔ اب مترف کے معنی لے لیں کہ ہر ایسا دولت مند آدمی جو اپنے مال کو حرام کام میں خرچ کرتا ہے، ہر ایسا دولت مند آدمی جو اپنے مال سے شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کروا رہا ہے، اس کو بم میں خرچ کر رہا ہے، بم پھٹوا رہا ہے مزارات پہ، اس میں بھی تو پیسہ لگتا ہے، بم کوئی فری کا تھوڑی آتا ہے۔ تو ایسے کاموں میں اپنا دولت مند آدمی دہشت گردی میں مصروف عمل ہے، تو ایسا آدمی رہ کر اس کا قلب مردہ ہے، اس کا قلب مردہ ہے۔ اور ظالم بادشاہ بھی مردہ ہے، اس کا قلب مردہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا کہ اتنے سارے اس دنیا میں 6 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، 6 ارب سے زیادہ کی آبادی اس ٹائم موجود ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے ارب کتنے خرب لوگ آئیں گے اور جائیں گے۔ تو مولا ہو سکتا ہے حشر کے میدان میں کوئی آدمی کہہ دے بھائی یہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں جو میرے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تو میں نے نہیں کیا، شراب میں نے تو نہیں پی، ہو سکتا ہے مکر جائے حشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مردوں کو جلائیں گے، حشر کے میدان میں اٹھائیں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ایک ایک آدمی کا ریکارڈ ہو رہا ہے، وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہم لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں۔ کتب یکتب سے ہے کاتب، کاتب آپ لکھنے والے کو کہتے ہیں نا، تو وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوح محفوظ میں لکھوا رہا ہے، ہر بندے کا عمل، ہر بندے کا عمل لوح محفوظ میں محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ جمع ہو رہا ہے۔ اور دوسرا قول مفسرین نے فرمایا کہ وہ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارا نامہ اعمال بھر رہے ہیں، ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، ایک ایک بات۔
جو آپ لوگوں کے درمیان کرتے ہیں اور جو آپ اکیلے کمرے میں کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے بات آپ کے قول کو بھی لکھ رہے ہیں. بعض اوقات بندہ بات تو نہیں کرتا لیکن اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہوتا ہے, اپنے پاؤں سے گناہ کر رہا ہوتا ہے, اپنی نظروں سے گناہ کر رہا ہوتا ہے, اور گھنٹوں گھنٹوں گناہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کرامن کاتبین فقط بات کو نہیں لکھتے, آپ کے ہر فعل کو لکھتے رہتے, ہر لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی. اور سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا, ذرہ برابر نیکی کرے گا, یرہو حشر کے میدان میں دیکھ لے گا, اللہ اسے دکھا دے گا. اب ذرہ برابر سے ذرہ کتنا بڑا ہو. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اپنی ہتھیلی کو مٹی پر مار دو اور پھر ہتھیلی اٹھا لو, جو چپکا رہ جائے وہی ذرہ ہے. جو تمہاری ہتھیلی میں مٹی چپک کر آ جائے, چھوٹا سا جو ذرہ چپک کر آ جائے تمہاری ہتھیلی میں, وہ ذرہ ہے. اتنی معمولی سی نیکی بھی اگر تم نے کی ہے تو حشر کے میدان میں دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور اگر اتنا ذرہ برابر بھی تم نے گناہ کیا ہے تو اسے بھی دیکھ لو گے. وہاں سب دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کیا نیکیاں کی اور کیا گناہ کیے. دیوبندی بھی دیکھے گا, وہابی بھی دیکھے گا, سب دیکھیں گے اپنے گناہوں کو. دیوبندی بولے گا اپنے بیٹے سے, بیٹا تو بول کے گیا تھا کہ میں ہانگ کانگ چلا کھینچنے جا رہا ہوں, یہ کیا کھینچ کے آ گیا, یہ کیا کھینچ کے آ گیا, مجھ سے چلے کا بول کے گیا تھا اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, تو کچھ اور ہی کھینچ کے آ گیا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا. اب جو انہوں نے آگے بھیجا, یہاں مفسرین نے فرمایا خواہ نیکی بھیجی ہو آگے آخرت کے اکاؤنٹ میں, بینک آف آخرت, آخرت کے لیے کیا بھیجا, نیکیاں بھیجی ہیں یا برائیاں بھیجی ہیں, وہ سب لکھ رہے ہیں, سب جمع ہو رہا ہے آپ کا. وَآثَارَهُمْ, اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے, یہ بڑی زبردست گفتگو ہے, اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. اب یہاں پر مفسرین نے دو باتیں بیان کریں, یا تو اس سے مراد ہے شان نزول جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا, یا اس سے مراد ہے کچھ اور. تو پہلے شان نزول سمجھ لیں. یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ بنی سلمہ ایک صحابی تھے, مدینے کے بالکل اینڈ میں ان کا گھر تھا, مدینے کے بالکل اینڈ میں ان کا گھر تھا, اور وہاں سے مسجد نبوی میں آتے تھے, کافی دور سے آتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے. تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں مسجد کے ارد گرد گھر لے لیتا ہوں, بڑی دور سے آنا پڑتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر نہ بدلو, کہ جتنی دور سے تم آتے ہو تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں, اور ہر قدم کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جائے. تو آپ کا ہر قدم لکھا جا رہا ہے, جو آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد سے جاتے ہیں یہ بھی ثواب میں لکھا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک شان. اب آپ دیکھیں کہ وہ گھر سے وضو کر کر چلا مسجد میں آنے, اور ہر قدم پر ثواب, ہر قدم پر ثواب ملا اسے. تو نماز کتنی شاندار عبادت ہے کہ اس کی طرف آنے والے کو ثواب ملتا ہے ہر قدم پر. اب جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں رسول اللہ کا جلال دیکھیں, آقا علیہ السلام کا جلال نظر آئے گا اس میں آپ کو. جو لوگ مسجد میں جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تو وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, نہیں آتے مسجد میں. سن لیں, یہاں مفسرین نے فرمایا جب اللہ کے رسول نے انہیں منع کر دیا کہ گھر مت بدلو وہیں رہو, آنے جانے سے جتنے قدم پڑیں گے ہر کے برابر تمہیں ثواب ملے گا, تو نماز کی اہمیت بتائی آقا علیہ السلام نے کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو سنے غور سے, مسجد میں نہیں آتا وہ سنے غور سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد ہمت ان آمر رجلا یصلی بالناس, میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کسی صحابی کو کھڑا کر دوں کہ تم ذرا لوگوں کو نماز پڑھاؤ. وانظر الی اقوام یتخلفون عن الجماعۃ, اور میں دیکھنے نکلوں لوگوں کے گھروں میں کہ کون گھر میں بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھنے نہیں آ رہا. ایک آدمی کو کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے, اور میں سروے کروں علاقے میں کہ کون ہے وہ آدمی جو نماز پڑھنے جماعت سے مسجد نہیں آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاحرق بیوتہم, اور جس آدمی کو میں گھر میں پالوں نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں گیا, فاحرق بیوتہم, میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں,
میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا جلال ہے کہ وہ آدمی جو گھر میں نماز پڑھتا ہے یا نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہاں مفسرین نے فقہاء نے فرمایا کہ بے نمازی کے گھر کو آگ لگانا جائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کبھی معصیت پر ارادہ نہیں کر سکتے، کبھی رسول اللہ گناہ کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے بے نمازی آدمی کے گھر کو جلانا جائز ہے، لیکن حاکم وقت خود بے نمازی ہے تو وہ کیا جلائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں یہ دوسری بات، یہ ایک تو شان نزول تھا وہ آثارہم کا، اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے یعنی قدم سے چل کے آتے تھے اور قدم سے چل کے جاتے تھے، تو جو قدم ہے اس کا ثواب۔ اب یہاں روح البیان نے حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ وہ نشانیاں جو پیچھے چھوڑ گئے، اس کا مطلب یہ ہے نیکیوں کے کام پیچھے چھوڑ گئے اور برائیوں کے کام پیچھے چھوڑ گئے، وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ نیکیوں کے کام اگر کوئی پیچھے چھوڑ گیا، مسجد بنوا کر دنیا سے چلا گیا، مدرسہ بنوا کر دنیا سے چلا گیا، کنواں کھدوا کر دنیا سے چلا گیا، وضو خانہ بنوا کر دنیا سے چلا گیا، بچوں کے لیے کتاب رکھوا دی، قرآن مجید رکھوا دیا، درس نظامی کی کتابیں رکھوا دی کہ اس سے بچے پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، اور پھر دنیا سے چلا گیا، تو یہ جو نیک کام دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے آخرت کی طرف، جب تک یہ دنیا میں قائم رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ اور جو آدمی شراب کا اڈا بنوا کر چلا گیا، جوئے کا اڈا بنوا کر چلا گیا، فحاشی کا اڈا بنوا کر چلا گیا، سینما کھلوا کر چلا گیا، بدکاری کا اڈا بنوا کر چلا گیا، کوئی ایسا کام کر گیا جو اس کے بعد بھی اس پر گناہ ہو رہا ہے اور وہ مر کے چلا گیا، تو جب تک گناہ ہوتا رہے گا اس گناہ کرنے والے کو بھی اس کا عذاب ہوگا، اور بنانے والا جو اس کا بانی ہے اس کو بھی اس کا عذاب ہوگا۔ یہ دو باتیں، نشانیوں کا مطلب ہے اچھائی چھوڑ گیا ہو یا برائی چھوڑ گیا ہو۔ اب یہاں پر بڑی ہی شاندار بات جو ہمارے مسلک اہل سنت کی ہے، یہ اس پہ توجہ چاہیے۔ یہاں پر صاحب حسنات فرماتے ہیں اسی کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت، اچھے کام اور برے کام جو صحابہ کرام کے بعد کیے گئے ہوں اسے کہتے ہیں بدعت، یا رسول اللہ کی حیات ظاہری کے بعد ہوں اسے کہتے ہیں بدعت۔ اور ہر بدعت حرام نہیں ہے، جو وہاں بھی ہر وقت پڑھتے ہیں کل بدعت ضلالۃ، کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد ہے ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، احمد یار خان نعیمی نے ایسی کتاب لکھ کے دے دی ہے اس پر جو ان کے لیے نیزے کی مانند ہے، گاڑ دیا ان کے سینے میں، بدعت کی ایسی بحث کری ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ مطلب اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ مطلب بری بدعت۔ بدعت حسنہ کا مطلب ایسا کام جو رسول اللہ نے تو نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، لیکن وہ اچھا کام ہے، شریعت میں مستحسن ہے، شریعت میں مستحسن ہے۔ اس پر مثالیں سنیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب کو کھڑا کیا، ابی یہ کیا ہے کہ چار وہاں پڑھ رہے ہیں، چار یہاں پڑھ رہے ہیں، چار وہاں پڑھ رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، مسجد کو روشن کرو۔ ابی بن کعب تم اچھی تلاوت کرتے ہو، تم تلاوت قرآن مجید کرو گے، سب پیچھے ہو کے کھڑے ہوں گے، سارے مقتدی بنیں گے۔ تو یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ قرآن مجید جب رسول اللہ کے دور میں پڑھا جاتا تھا، صحابہ کرام پڑھتے تھے تو اس پر اعراب زیر زبر نہیں تھے، یہاں تک کہ نقطے بھی نہیں تھے، شین اور سین میں کوئی فرق نہیں تھا، زا اور زا میں کوئی فرق نہیں تھا، را اور زا میں کوئی فرق نہیں تھا، توئیں اور زوئیں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ عرب والوں کی عقل تھی، ان کا فہم تھا کہ وہ توئیں اور زوئیں میں خود ہی فرق کر لیتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، نقطے تک نہیں تھے، لیکن بعد میں نقطے بھی لگے، بعد میں اعراب بھی لگے۔ تو اب یہ بدعت تو ہے، لیکن بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں کسی مسجد پہ گنبد نہیں تھا، کسی مسجد پہ گنبد نہیں تھا، کسی مسجد پہ مینار نہیں تھا، لیکن گنبد بنانا، مینار بنانا بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت۔
اسی طریقے سے اور بھی کئی مثالیں ہیں. بخاری شریف جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بخاری شریف خود بدعت ہے، صحابہ کے دور میں کہاں تھی. مسلم شریف ستہ پوری کتاب جو ہے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو پڑھے بغیر تو عالم دین بندہ کہلاتے ہی نہیں ہے، یہ خود بدعت ہے. اسے تو تابعین نے جمع کیا ہے. حدیثوں کی کتاب تو تابعین نے، کس صحابی نے بخاری پڑھی؟ کسی نے نہیں پڑھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بخاری شریف خود بدعت ہے. اب اگر ہم سے مخالفین دیوبندی وہابی یہ کہیں کہ یہ سب بدعت ہے اور بدعت ہے سیئہ ہے، بری بدعت ہے، تو یہ تم بھی تو کرتے ہو. تمہاری کون سی ایسی مسجد اس میں مینار نہیں ہے؟ تمہاری کون سی ایسی مسجد ہے جس پر گنبد نہیں ہے؟ نمازوں کا ٹائم تم نے فکس کر رکھا ہے کہ جمعہ 2 بجے ہوگا، ظہر 1:30 بجے ہوگی، عصر 5 ساڑھے 5 بجے ہوگی، تو عشاء اتنے بجے ہوگی. کس صحابی نے فکس کیا تھا؟ یہ خود بدعت ہے. تو بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. اب بری بدعت کیا ہے؟ بری بدعت ایسی ہے کہ دین میں ایسا کام پیدا کر دینا کہ جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں، جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں. یہ ہے بری بدعت. اب سینما بنوا دیا بدعت ہے لیکن بری بدعت. فحاشی کے اڈے کھول دیے، شراب خانے کھول دیے، ڈانس کلب کھول دیا، یہ تمام بدعت ہیں لیکن بری بدعت ہے. تو بری بدعت سے بچنا ہے اور اچھی بدعت کو اپنانا ہے. کہ اعلی حضرت نے جو بدعت اپنائی وہ بدعت حسنہ ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اب آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سننے، یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ اچھی اور بری بدعت میں تمیز کرنی پڑے گی. اگر نہیں کرو گے تو تم جو حرم کعبہ کو اتنا سجا رہے ہو یہ خود بدعت ہے. رسول اللہ اور صحابہ کے دور میں ایسا حرم تھا؟ ایسی مسجد نبوی تھی؟ نہیں تھی. یہ سارا بدعت ہے. تو اب تمیز کرنی پڑے گی بدعت حسنہ اور سیئہ میں. اور دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ سنانے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے یعنی نیک طریقہ جو صلحاء اولیاء اللہ کی اتباع میں جاری کرے اسے اس کا اجر ملے گا، اور جتنے اس پر عمل کریں گے اور سب کے ثوابوں کے برابر اس پیدا کرنے والے کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا. ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، آج تراویح ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں تو اور آپ کو مقتدی اور امام کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، لیکن جو سنت حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جاری کی ہے سب کا ثواب عمر فاروق کو بھی مل رہا ہے. یہ ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت. اور انہوں نے آقا علیہ السلام نے پھر بری بدعت کا بھی بتایا. ومن سن سنتا سیئتا، دیکھیں بدعت سیئہ، ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا، اور برا طریقہ رائج کرنے والا خود گناہ گار ہوگا، اور جتنے اس کے ساتھ خراب ہوئے ان سب کا عذاب علیحدہ علیحدہ ہوگا، اور بانی پر سب کے گناہوں کا برابر عذاب ہوگا جو اس نے غلط بدعت پیدا کی. تو بدعت میں تمیز کرنی پڑے گی، اچھی بدعت اور بری بدعت. اچھی بدعت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اہل سنت والجماعت کرتی ہے، اور بری بدعت میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ ہے بدعت کی اقسام. اب یہاں پر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سدا امور خیر، سدا بہت سارے اچھے کام اللہ کے نیک بندوں نے جاری کیے ہیں، انہیں ناجائز کہنا ناجائز ہے. اگرچہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے. اور سدا امور، بہت سارے امور ایسے ہیں جیسے سینما، جوئے کے اڈے، فحاشی کے اڈے، تو ایسے بنانے والے کے پہلے نہ تھے، وہ بدعت سیئہ میں جائیں گے. یہ مذموم ہے، یہ مردود ہے، اس پر جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. تو بات صرف اتنی سی سمجھنے کی ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں فرق کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے. ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے. ہر چیز جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ پیتے ہیں، جو آپ پہنتے ہیں، جو آپ جمع کرتے ہیں بینک میں یا گھر میں، ہر چیز گن رکھی ہے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں گن رکھی ہے اللہ رب العزت نے. اور یہاں پر گنتی سے مراد حضرت علامہ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس سے عدد مراد ہے. جس طرح آپ انگلیوں پر گنتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 ہو گئے، انگلیوں پر گنتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ان کو گنتی میں شمار کیا ہے. اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز گن لی ہے فی امام مبین، لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں ہم سب کے نامہ اعمال جمع ہیں. کل بروز حشر، کل بروز محشر ہمارا نامہ اعمال ہمارے سپرد کر دیا جائے گا. لو پڑھ لو تم نے دنیا میں کیا کیا.
اب جو بات آ رہی ہے، رکوع مکمل ہوا، اب آ رہی ہے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حواریوں کی، اور دو حواری نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا اور کیسے مردے کو زندہ کیا بادشاہ کے سامنے، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔